بلاول بھٹو انتخابی مہم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ریاست فیصلہ کرے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا پھر نون لیگ کا مفاد۔ ہم قومی مفاد میں حکومت اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ ہونا چاہیے تھا، قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت جاتا، پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے میرپور کا کسی کا امیدوار کو صدر ہاؤس میں بٹھا دیتے، اس لیے آپ نے نہیں کروایا۔ یہ قومی مفاد کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، یہ صاف و شفاف الیکشنز کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے، آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں، قومی مفاد نہیں، نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے۔ جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں، جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں، آپ جو بھی الزام لگا دیں، میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ، یہ 100% ممکن تھا کہ اس کو پرامن طریقے سے، خوش آمدید وزیر اعظم صاحب، یہ 100% ممکن تھا، 100% ممکن ہے کہ ایک جان خطرے میں آنے کے بغیر، کوئی وائلنس کیے بغیر، کہ یہ پرامن طریقے سے حل ہوتا۔ اور جیسے ہمارا حکومت نے نہیں، لیکن ہمارا حکومت نے آنے سے پہلے جو وعدے کیے، جو وعدے آپ نے مکمل کیے وہ اپنی جگہ، لیکن جو وعدے آپ نے مکمل نہیں کیے وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے نا، وہ بھی کسی خاص وجہ سے نہیں کیے۔ چاہتے آزاد کشمیر کا قومی مفاد دیکھتے، چاہتے تو پاکستان کا قومی مفاد دیکھتے، لیکن نہیں، تب بھی نون لیگ کا مفاد۔ یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے یہ 12 سیٹ والے؟ کیا کوئی ایک سیٹ اہمیت رکھتا ہے یا کسی انسان کی جان؟ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ نہیں تھا کہ سیٹیں ختم کرے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہر بار یہ آپ نے سیٹیں استعمال کیا ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کا حکومت آزاد کشمیر میں ووٹوں کے مطابق آپ کا بنتا تھا، پھر بھی آپ نے استعمال کیا۔ میں انسسٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ختم کرے، میں انسسٹ یہ نہیں کر رہا تھا کہ آپ احتجاج کرنے والوں کے تمام باتیں مان لیں، مگر کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا تھا، کوئی بات چیت ہو سکتا تھا، اس کا حل نکالنے کی کوشش کیا جا سکتا۔ اور جہاں میں مانتا ہوں کہ احتجاج کرنے والوں سے تاریخی غلطیاں ہوئیں، ان کو کبھی بھی نہیں انکار کرنا چاہیے تھا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کو، جب ہم کہتے رہیں کہ اے پی سی میں آ جائے، دوسری چیزیں میں آ جائے، لیکن ساتھ میں 1 مہینے سے زیادہ پہلے بند کمروں میں، پھر جب سے میں پچھلی بار مظفر آباد آیا تو مجھ سے وہ خط لکھا گیا، تو میں باقاعدہ کیمپین اس بات پہ کر رہا ہوں، وفاق سے بھی کہہ رہا ہوں، احتجاج کرنے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، اور یہ راستہ ایسا ہے کہ ہم امن واپس لے کر آئیں، حالات ٹھیک کریں، کشمیریوں کے زندگی میں جو مسئلے پیدا ہوئے ہیں، عام کشمیری کے زندگی میں جن کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، احتجاج کرنے والوں سے بھی اور حکومت کرنے والوں سے بھی، جنہوں نے صرف اپنا زندگی جینا ہے، جس طریقے سے اور جس انداز سے آپ نے 14 دن 40 ڈیز تک عذاب بنا دیا کشمیر کے عوام کا زندگی، وہ آپ کے سامنے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں تھا۔ میرے پاس طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کریں،
एहतजाज भी खत्म करे, हालात भी बेहतर करे, आगे का रास्ता तय करने के लिए, ये सजा और जजा का फोरम एस्टैब्लिश करने के लिए, अमन कायम करने के लिए, और ऐसे रास्ता कि रियासत को एक कदम भी पीछे नहीं हटना पड़ता और रियासत को एक भी वादा नहीं करना पड़ता, एक भी उनका मुतालबा नहीं मानना पड़ता। सिर्फ इतना करना पड़ता कि सच और मुफाहमत का कमीशन फॉर्म करते, उस सच और मुफाहमत को कमीशन को जिम्मेदारी देते कि जो सच है वो हमें बता दे, जो झूठ है हमें बता दे। आप वो कमीशन को तस्लीम करते, अपना काम करने देते। एहतजाज करने वालों को हम कहते कि जब तक कमीशन अपना काम पूरा ना करे तो अपना एहतजाज बंद करे। हुकूमत को यह मानना चाहिए था कि जब तक ये कमीशन अपना काम मुकम्मल नहीं करते हम अपना कार्रवाई बंद कर देंगे। आज तक कितने जाने हम बचा सकते थे? ये कौन और क्यों इतना अना से कायम है, डटे हुए हैं इस बात पे कि नहीं, हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ना रियासत पाकिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार है, ना एहतजाज करने वालों का कोई मूड है पीछे हटने का। तो फिर मेरे बेचारे मासूम कश्मीरियों का क्या होगा जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है? ये तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शंस में जरूरी है कि हम अमन कायम करें, हम गैर मुतनाज़ा इलेक्शंस करवा दें, हम साफ व शफाफ इलेक्शंस करवा दें, और हम फौरी तौर पे जो हालात बन चुके हैं आजाद कश्मीर में उनसे बचाने के लिए, आगे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, कश्मीर कौज को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, ये किसी की हार जीत के सवाल नहीं है। ये इंसानों को जान बचाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़, सच और मुफाहमत का कमीशन रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करना पड़ेगा और एहतजाज करने वालों को तस्लीम करना पड़ेगा। हम इस तरीके से अपने ही भाइयों को शहीद होते हुए नहीं देख सकते। मैंने पाकिस्तान की सियासत में मेरे खानदान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, शहादतें देके हैं, लाशें उठाए हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि क्या क्या गुजरता है उन खानदानों पे, उन पुलिस ऑफिसर के, उन फौज के ऑफिसर्स के खानदान पे जो काम के लिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए, कश्मीर के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए काम के लिए निकले थे मगर वापस नहीं आ सके। मैं जानता हूं वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ जो उन खानदानों पे गुजर रहे हैं जिनके बच्चे, वो सही होंगे गलत होंगे, वो नौजवान हैं, सियासी नारा सुन के बाहर निकले हैं, किसी ने उनका अपने हकूक का दावा किया है तो वो बाहर निकले हैं, कोई तो बोर्ड बैठे हुए घर पे, तूने 30 दिन से इनका इंटरनेट बंद किया है तो इसलिए बाहर निकले हैं। वो भी शहीद हो रहे हैं तो मुझे उनका दुख, उनका खानदान का दुख, उनके वालिदैन का दुख, उनका वालदा का दुख, उनका वालिद का दुख, उनका भाई का दुख, उनका बहन का दुख मैं जानता हूं। आप इनको अगर सजा दिलवाना भी चाहते हो तो आप सरक पे इसी तरीके से सजा नहीं दिलवा सकते। सजा दिलवाना चाहते हो तो कोई आपको मना नहीं करेगा कि किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, किसी ने मेरा फौज के ऑफिसर को शहीद किया, किसी ने मेरा पुलिस ऑफिसर को शहीद किया, तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ एक्शन होगा। मगर तहकीकात करने के लिए आपको ये सच और मुफाहमत का तो कमीशन बिठाना पड़ेगा। ये कमीशन मुझे बताएगा कि किसने कत्ल किया, कौन गुनाहगार है, कौन इंसाफ है। ये कमीशन हमें बताएगा कि कौन किसका एजेंट है, कौन किसका मकसद है। ये मसला कोई सड़क पे हल नहीं होगा। और इसलिए जो दूसरे वाला फेज है इसमें ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दिन रात मेहनत करें, दिन रात मेहनत करके आपने पीपल्स पार्टी को जितवाना है।
ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو راستہ ہم نے پکڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ آپ نے دگنی محنت کرنا ہے اور ان کے جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں، دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے، اور قائل کرے، ہر کسی کو قائل کرے کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے۔ میں جانتا ہوں مایوسی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومت چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا یہ پلان ہے۔ آپ سمجھیں، ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں، بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں، تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو۔ جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے، اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے۔ تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے، دگنی محنت کرنا ہے، اور یہ زور دینا ہے۔ جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا فلاح، یہ سب سے بڑا سازش، قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے، انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا، تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا۔